آج شام کو جو وزیر سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا اس کو وزیر اعظم کی طرف سے سب سے بڑا میڈل ملنے والا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو کنٹینر کی سیاست اور وزیر اعظم کی کرسی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, چاہے وہ اشتہارات ہوں چاہے وہ تقاریر ہوں. صرف جھوٹ, یو ٹرنز اور اپنی نالائکی. اور یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ جو صحافی وزیر اعظم کے جھوٹ کو سچ نہیں کہے گا وہ اپنی نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. کیونکہ جب ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا تو آگے سے جواب آئے گا کہ حکومت ہماری کارکردگی کو دیکھنے کے لیے یا تلاش کرنے کے لیے google.com کا وزٹ کرے. گھر میں جب موقع ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں. اب اتنی دیر 22 سال اپوزیشن میں رہ کے مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. پھر میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں ایک دم اور کسی کو کچھ کہتا ہوں. تو یہ جو 100 دن ہیں ہم نے ساری کوشش یہ کی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے, یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے. ہر پالیسی, یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی, اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی. پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا, روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں. السلام علیکم, میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین, آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 100 دن کی جو کارکردگی ہے وہ پریزنٹ کی. آپ نے اپوزیشن کی بھی بات سن لی, آپ نے حکومت کے بھی جو پیغامات تھے, سٹیٹمنٹس تھے وہ سن لیے. تو ہم ناظرین بات کریں گے, ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم بات کریں گے معیشت کے اوپر, ہم بات کریں گے امن و امان کی صورتحال کے اوپر, اور ہم بات کریں گے خارجہ پالیسی کے اوپر. اور جو براڈ برش اسٹروکس ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر ہم یہاں پہ بحث کر سکیں. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ادھر لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب, تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. فرحان بخاری صاحب تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. سب سے پہلے عباسی صاحب, آج عمران خان صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی کم از کم انہوں نے فورن پالیسی کی طرف سے ایک جو سمت ہے وہ صحیح لے لی ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ سمت کم از کم ہم نے صحیح کر لی ہے. تو جو کرتارپور کوریڈور کی ایک کامیابی ہے وہ تو ان کے سر پہ جاتی ہے نا, یہ تو ان کو آپ کریڈٹ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اگر یقیناً کوئی چیز پاکستان کے لیے بہتری ہو اور پاکستان کے مفاد میں ہو اور پاکستان کی عزت اس سے بڑھتی ہو تو یقیناً ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ضرور کریڈٹ بھی دیں گے اور تعریف بھی کریں گے. لیکن یہ معاملات بہت ارلی ہیں. دیکھیں, جب میں بہت ہی پچھلی باتوں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے جب ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہے چائنا, اس کے قونصل خانے پہ جب حملہ ہوا یہاں کراچی کے اندر, اور ہم سارے جانتے ہیں کہ حملہ کس نے کروایا, اس میں کون سے لوگ شامل ہیں اور کون سا ملک شامل تھا, اور یہ کس لیے کروایا گیا ہے کہ وہ سارے ساتھ سی پیک چاہتے تھے. اتنا بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے جو 56 بلین کی, جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گی, پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, وہ ان کو کھڑکتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مودی سرکار نے پرائم منسٹر ہاؤس جو ان کا اپنا تھا وہاں انڈیا میں, اس میں ایک سیل بنایا تھا اور ان کو ایک بڑا پیسہ دیا تھا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو ناکام بنانا ہے, اور اس کے لیے کہیں بھی وہ جا سکتے تھے. وہ ابھی بالکل تازی بات تھی, تو انہوں نے ایک دم چائنا جو ہے انڈیا کا فارن منسٹر کو, منسٹر صاحبہ کو اور چیف منسٹر کو دعوت دے دی. یا تو آپ کی پہلے تیاری ہوتی, یا آپ کے پاس پہلے سے آپ کے پاس کوئی آپ نے بیک ڈور ڈپلومیسی ایسی کی ہوئی ہوتی, کوئی رابطے ہوتے اور آپ کو پتہ ہوتا اور آپ کو یقین ہوتا کہ ہم دعوت دیں گے تو وہ ہماری دعوت قبول کریں گے اور وہ پھر آئیں گے. یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے دعوت دی اور انہوں نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جو سارے کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی شامل نہیں ہوں گے. یہ جو کرتارپور والا معاملہ ہے یہ ایک اچھا اقدام ضرور ہو سکتا ہے, لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار نے یہ کارڈ زیادہ بہتر کھیلا ہے، یہ کہ مودی سرکار کی سخت مخالفت تھی تمام منارٹی کے اندر، اور اسپیشلی سکھ برادری بھی ان کے اس سے بہت زیادہ نالان تھی. وہ نالان اس لیے تھی کہ وہ سمجھتے مگر تھے آپ نے کہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی مودی سرکار نے اپنا جو کارڈ ہے وہ بہتر کھیلا ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. ولید صاحب ایک طریقے سے ایک اگر مجھے جملہ پورا کرنے دیتی، کرتارپور کوریڈور. جی جاوید صاحب، تو میں یہ کہتا چاہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے منارٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ وہ پاپولر نہیں تھا. اب ان کا الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے وہ انٹر ہو رہے، تو وہ یہ ساری اپنا ایک بہتر امیج بلند کر کے اس چیز کو اپنے الیکشن کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ کارڈ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے زیادہ بہتر کھیلا ہے. I get your point. مگر جو کرتارپور کوریڈور کی مانگ تھی وہ ہندوستان سے بہت پرانی ہے اور یہ کئی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولا جائے. ولید صاحب، بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کا اس طرح کہہ دینا کہ جی مودی جو حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اپنے ایک پوزیشن سے، اور ان کی سٹیٹڈ پوزیشن تو وہی ہے کہ باہمی تعلقات، مذاکرات تب تک نہیں ہو سکتے جب تک دہشت گردی کے مذاکرات کے اوپر پیش رفت نہ ہو. تو کرتارپور کوریڈور ایک سکسیس کے طور پہ کم از کم اپوزیشن نہیں دیکھ رہی کہ آپ کی فورن پالیسی کے اندر آپ نے قدم آگے بڑھایا ہے. دیکھیں جی، فورن پالیسی کے حوالے سے ہمیں دو زاویوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک جو کہ دوسرے ملک جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کی حکومت کا یا اس کی لیڈرشپ کا موقف ہے، یا وہاں پہ جو ایکسٹریم فرنجز پہ پائے جاتے ہیں یا ہاکس جن کو کہتے ہیں انگریزی میں، ان کا موقف ہے. اور دوسرا کہ جو ان کے عوام کے ساتھ جو ہے کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ ساتھ آ رہا ہے سامنے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انفرادی سطح پر، جو عوامی سطح پر جو اس کا ایک امپیکٹ ہے، ایک تو وہ جو ان کی جو سکھ عقیدے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد ہیں، اور وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہیں. ایک تو ان کے ساتھ جو یہ 7 مختصر سے کلومیٹر اور 70 سال کا اتنا طویل عرصہ کہ جس میں وہ دوربین سے دیکھ سکتے تھے اور آ نہیں سکتے تھے، اس سے جو ایک گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت نے ووٹ عوام سے ہی لینے ہیں، اور یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے یا حکومت کا موقف جو ہے وہ عوام پہ مسلط ہو، تو عوام کی ریاکشن بھی حکومت کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے. اور آپ وہ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مودی صاحب کے اوپر مسلط ہوئی ہے اور یہ بات اچھی ہے. مگر سلیم بخاری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے دور کے اندر پرائم منسٹر مودی یہاں پہ آئے تھے تو بہت تنقید ان کو برداشت کرنی پڑی تھی. مگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ممکن ہوا. دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا منیزہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. اس حوالے سے 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، پھر دہرا رہا ہوں اپنی بات کو، کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک کوریڈور کھولنے کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا. کیونکہ اگر یہ پچھلوں نے کھولا ہوتا تو وہ اب تک راہ کے ایجنٹ بن چکے ہوتے، وہ غدار وطن قرار دے دیے جاتے، ان کے خلاف غداری کے مقدمے کے مطالبات ہو رہے ہوتے. تو ایک تو یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ اب ہوا، اس لیے یہ نوبت نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ انیشیٹو جو لیا، اس سے ہماری یہ ایک مراد تھی، چھپی ہوئی تھی یا اوپن تھی، کہ بھارت کے رویے میں شاید نرمی آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ریاکشن ملا ہمیں، چاہے وہ سشما سوراج کے ہمارے دعوت نامے کو ریجیکٹ کرنے کا تھا، اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے کہا کہ جو سارک کی کانفرنس آپ کے اسلام آباد میں ہوگی وہ بھی مودی صاحب اس میں شرکت نہیں کریں گے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنے ووٹ کی خاطر تھوڑا سا انہوں نے چالاکی کی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کوریڈور نے پلیز کرنے کی بجائے 2 ملکوں کے تعلقات کو اور زیادہ ترک کیا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ سکھ کمیونٹی کو ہم نے ایک اچھا میسج دیا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ ہیں ہماری گڈ ول جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا یا یہ تصور کر لینا کہ اس سے ہمارا وہ کور ایشو وہ سالو ہو جائے گا یا اس کی سمت میں کوئی بات آگے بڑھے گی، یہ بے معنی بات ہے. پچھلے دور میں ہم سنتے رہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کلبھوشن کا نام ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، آگے ہی نہیں دیتا ان کے منہ پر. تو آج یقیناً کچھ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ تذکرے اس حکومت نے کیے ہیں، اس ملک کے پرائم منسٹر نے کیا کلبھوشن صاحب کے حوالے سے کچھ قوم کو بتانا مناسب سمجھا ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے آپ کو سلیم صاحب، یہ آپ نے جی میں ایک آخری بات کر نقطہ اٹھایا ہے. ولید صاحب، would you like to respond to that؟
देखें जी, जिस वक्त बात हो रही है अमन की और हुकूमत कमिटमेंट दिखाना चाह रही है टुवर्ड्स पीस, ना सिर्फ एक अपने हमसाये के साथ बल्कि पूरे खित्ते में अमन के हवाले से, तो इससे इस वक्त तो ही बात करना ज़रूरी है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कल कि भाई साहब देखें, दो एटमी कुव्वतें हैं एक दूसरे के बराबर के अंदर, हम जो है जंग का या किसी किस्म की लड़ाई लड़ने का जो है वो तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो दोनों साइड्स हार जाएंगी, उसमें कोई एक जीत नहीं सकता। इसलिए कोशिश यही की और उसको पुश मामलात को इसी तरफ करने की कोशिश की कि किसी तरह से बात मुज़ाकरात की तरफ आए। अगर इंडिया को इस वक्त अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, अगर डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से उनको कोई दबाव है तो यकीनन अभी वो वक्त गुजर जाएगा, इलेक्शन अब अप्रैल या मई के अंदर आने हैं, तो सूनर और लेटर जो है बेटर सेंस जो है प्रिवेल करेगा। सबको पता है मिसाल के तौर पे वहां पे सारी वहां पे इंटेलिजेंसिया, सारे जो वहां पे दानिश्वर हैं वो और इसके अलावा भी जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको ये जो पॉलिसी जो कश्मीर में अपनाई हुई है इंडियन गवर्नमेंट में, उसके बारे में पता है कि वो एक नाकाम पॉलिसी है और उससे रिजल्ट अचीव नहीं। हाँ, मगर उसके अंदर पेशरफ्त भी नहीं होगी जो इस वक्त लग रहा है। फरहान बुखारी साहब, चूंकि आप इकॉनमी के ऊपर एक गहरी नजर रखते हैं, इमरान खान साहब ने आज एक और दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अवाम का फायदा हो और इसी तनाजुर में हमने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो एक तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो फौज है वो भी एक ही पेज के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिविलियन और हमारी फौज ने ये सोचा है, सिविलियन गवर्नमेंट और फौज ने, कि हमें ट्रेड खोलनी चाहिए। ये फिर फैसला हो गया है। देखिए, हुकूमत का एक लैक ऑफ फोकस भी है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस वक्त वजीर आजम लैक ऑफ फोकस से आपसे क्या मुराद है, क्योंकि हमने बात को आगे भी बढ़ाना है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो एरियाज हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर को फोकस करने की जरूरत है वो मेनली हैं इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी और तीसरा है रिलीजियस हार्मनी, जो खास तौर पे अभी आसिया बीबी के हवाले से जो वाकयात हुए हैं उसके बाद आपका ये समझना है, क्योंकि आपके कॉलम में पढ़ती हूँ कि वो निटी ग्रिटी में हुकूमत बहुत ज्यादा बड़ी मैक्रो पिक्चर को नहीं देख रही। आई गेट योर पॉइंट। इमरान खान की तकरीर में भी मैं मुख्तसर एक बात अगर कह दूं कि उनकी तकरीर में भी अब बिलियन ट्री, 10 बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र है और जनाब वो 50 लाख घरों का जिक्र है। ये बहुत अच्छे हमने उनकी तकरीर पूरी चलाई है फरहान साहब, उन सब ने वो तकरीर देखी है। जावेद अब्बासी साहब, देखिए फरहान साहब की अपनी बात अपनी जगह है कि बड़े मैक्रो लेवल पे देखना चाहिए, इतने माइक्रो पे नहीं जाना चाहिए, मगर कम से कम अगर आप मैक्रो लेवल की बात करेंगे तो आप इनको ये इस बात का तो क्रेडिट देंगे कि ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एक ही पेज पे ले आए, जो आप लोग दावा करते रहे मगर कर ना सके। देखिए जी, ये बड़ी जल्दी है। जब भी हुकूमतें होती हैं वो सारी कहती हैं हम पेज पे होती है और बाद में पता लगता है कि हम सारे किताब पे भी नहीं होते। मुझे अभी नहीं पता, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर आपस में काम करें, लेकिन ये अभी चूंकि 90 डेज हो रहे हैं और 90 डेज में कुछ 40 से ज़्यादा यू टर्न है, कितने देर ये सारे इस तरह चीज़ों को चलाएंगे। देखें, ये पाकिस्तान है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बेहतरी हम सारे लोग चाहते हैं। हम इनको सारे, ये सबसे अच्छा वक्त है इमरान खान साहब के लिए कि अपोजिशन भी चाहती थी कि मगर आप समझते नहीं है कि इमरान खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी की सिमत कम अज कम दुरुस्त रखी है? आप नहीं समझते इट्स अ गुड बिगिनिंग? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये बात हर हुकूमत आती थी और ये कहती थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात जायज़ है। हम नहीं कहते कि जंग होनी चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, लेकिन आपने देखा कि कैसा वक्त भी आया कि वाजपेयी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, बस में बैठकर लाहौर तशरीफ लेके आए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े हुए, ऊपर की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं हाथ बढ़ाने आया हूं दोस्ती का। शायद तारीख में से बड़ा कोई भी मौका ऐसा ना आता कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस तरह आकर लाहौर के अंदर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता, लेकिन ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी हैं, इन चीज़ों के लिए मुश्किलात हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब मोदी साहब एज ए वज़ीर आज़म कोई दावत नहीं थी, पाकिस्तान तशरीफ ले आए, अभी तो इनके पास मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं है, राइवेंट घर चले गए, लेकिन बाद में उसको कैसे मानी पहनाई गई, कैसी बातें की, कैसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी। जी ठीक, तो आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी कोई पेशरफ थी? इट वाज रियली नॉट अ ब्रेक थ्रू। आप समझते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि मैं अपनी बात
نہیں، میں بات اپنی پھر دہراتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سگنل ہو سکتا ہے سکھ برادری کے لیے، ان کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی مقام پہ آ سکے، یہ ایک اپنا امیج دنیا میں آپ بلند کر سکیں. لیکن پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کو اس وجہ سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. یہ پیچیدہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے. انڈیا اپنے الیکشن میں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں وہ آگے لے کے چلتا ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے جاوید. ولید صاحب یہ بتائیے کہ ایک طریقے سے یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم اس بات کو اگر آگے بڑھائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شفٹ آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سعودی عربیہ کی طرف، چائنا کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوئی ہے، اور اب تو یہ بھی کہہ رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ان کا اصل پارٹنر تو ہندوستان ہوگا، پاکستان نہیں ہے. جی یہ بات تو اب کچھ نظر آ رہی ہے کہ خطے میں اگر ان کا کوئی پارٹنر ہے، جس طرح شاہ محمود صاحب نے کہا، تو وہ ہندوستان ہے اور پاکستان نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے اب ظاہر ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مفادات یا اپنے انٹرسٹس کو جس طرح بہترین طریقے سے تحفظ دے سکتا ہے اس طرح دے. اور اس حوالے سے میں دوبارہ سے یہ عرض کروں گا کہ دونوں جو ایک تو نیبرنگ کنٹریز ہیں جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کھچاؤ ہے تعلقات میں، ہم نے ان کے ساتھ بھی امن کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے. افغانستان پہلا دورہ کیا وزیر خارجہ نے جو ان کا تھا، اور اس کے ساتھ پھر یہ انڈیا کے ساتھ جو یہ سلسلہ چلا ہے. یہ کچھ قبل از وقت ہے کہنا کہ یہ دیر پا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات واضح تو ہے جو اس حکومت نے کی ہے کہ یہ جو پہلے اپنی تقریر میں وزیر اعظم بننے سے پہلے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ایک قدم بڑھاؤ ہم 2 قدم بڑھائیں گے، ہم نے تو اپنی کمٹمنٹ دکھا دی ہے. اب وہ تالی دونوں ہاتھ سے آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، انہوں نے 2 قدم پیچھے بڑھا لیا. بہرحال جی جب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا، اس کا اس بات کا احساس ہو جائے گا. چلیں اس بات سے آگے نکلتے ہیں. سلیم بخاری صاحب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے بہت سارے ڈیولپمنٹ بجٹس بھی آج اناؤنس کیے، مزید اور اناؤنس کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم انصاف کا جو ایک طریقے سے انصاف کا جو ایک سانچہ ہے اس کو بھی ہم بہتر کریں گے، عدالتی فیصلے جو ہیں ہم جلدی کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کو وراثت کا حق ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ چاہیے. اب اگر ان کا آپ بجٹ دیکھیں جو انہوں نے ایک منی بجٹ پریزنٹ کیا تھا، اس کے اندر سب سے زیادہ فائنانسنگ دی گئی ہے ڈیپٹ فائنانسنگ کو. اس کے بعد پیسہ خرچ ہوا ہے ڈیفنس کے اوپر، اور ڈیفنس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے 1100 بلین روپیہ، جبکہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوا ہے 1080 بلین روپیہ. تو کچھ بھی نہیں ہے. سوری، یہ بلکہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. انہوں نے تو ابھی صرف تقریباً 900 بلین روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ خرچہ ہے. تو کٹوتی ہوئی ہے. تو کیسے یہ سپینڈنگ جنریٹ ہوگی اگر ٹیکس کے ذریعے آپ پیسے ہی نہیں لوگوں سے وصول کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ مجھے اجازت دیجیے مختصر سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی. دیکھیے جو انہوں نے فورن امور جو ہے اس کی سمت کا دعویٰ کیا ہے، تو 3 ملکوں کا حوالہ ان کے ہاں مل رہا ہے ہمیں، ایک چین، ایک بھارت اور ایک افغانستان. چین کے ساتھ دوستی ہماری اس سے پہلے بھی بہت اچھی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس حکومت نے آتے ہی جو ایک پنگا کیا تھا، رزاق داؤد صاحب نے کہا ہم ریوزٹ کریں گے سی پیک، اور پھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ تو معاہدے جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہی نہیں ہے. پھر بعد میں چیف عوامی صاحب کو بھیجنا پڑا کہ جا کے وہاں وضاحت دے آئیں. تو ہندوستان سے تو پچھلی حکومت کے تعلقات اس سے بہت زیادہ بہتر تھے. ان پر تو الزام تھا کہ وہ ان کی جھولی میں گرے ہوئے ہیں مودی صاحب کے. اور جہاں تک امریکہ سے تعلقات کا تعلق ہے تو وہ آپ معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہی الزام لگاتی تھی. جی وہ تو آپ نے یاد کرا دیا، بہت اچھا کیا. لیکن اس میں تو سمت کہاں ہے؟ یہ تو وہی کہ وہی ہے، گراؤنڈ سچویشن میں بالکل وہی کی وہی ہے. اب آ جائے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے آج انہوں نے اسد عمر صاحب نے سب سے پہلے یہ کنفیشن کیا کہ 34 پوائنٹ تھے ہمارے 100 دن کے ایجنڈے کے، اس میں سے 18 پر کچھ عمل درآمد ہوا ہے اور 16 پر تو ابھی کام جو ہے وہ جاری ہے. تو 54% دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس کی کامیابی کا ایک طرف. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب غریب آدمی جو ہے ہم نے ان کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا. وہ ریلیف کیا ہے؟ وہ جو قیمتیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھائی ہیں گیس کی، بجلی کی، یا ٹیکس میں جو دوسرا بجٹ آیا ہے اس میں جو ٹیکسز لگائے ہیں، تو غریب آدمی کی تو چیخیں نکل رہی ہیں. وہ تو میرے خیال سے بارڈر سے باہر بھی جا رہی ہوں گی. وہ اس کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. یہ تو بالکل مطلب کوئی ایسا سوال نہیں جو کوئی راکٹ سائنس ہے، یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے. دوسری طرف
جی فرحان بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے جو سلیم بخاری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ریلیف جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں ملی, اگر آپ پھر کوئی اسپیشل پروگرامز بناتے ہیں تو وہ چند لوگوں کو ہی بینیفٹ کرتے ہیں. اوور آل آپ کی جو اکانومی ہے وہ سفر کر رہی ہے, اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سمت ہے وہ کوئی نئی مقرر نہیں ہوئی, وہی پرانے حالات ہیں اور وہی اسٹیٹس کو ہے جو باقی حکومتوں کے ساتھ رہا ہے, نون لیگ کے ساتھ رہا. جی بالکل, اور میں تو اس سے آگے بھی جاؤں گا. میں آپ سے جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ معاملہ پھیلا لیا گیا ہے. اتنی چیزیں اب یہ اس میں یہ 100 پیج کی جو 100 دنوں کے بارے میں یہ گلوسی رپورٹ ہے, یا یہ جو لسٹ انہوں نے دی جس کا بھی بخاری صاحب نے ذکر کیا, یہ اس میں وہ 16 ایسے ہیں ان پروگریس اور 18 ڈیلیوریبلز کمپلیٹ. اب اس میں مثلاً انہوں نے ایک ڈیلیوریبلز میں کمپلیٹ میں لکھا ہے کہ نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام. بھئی پروگرام تو کاغذوں پہ اگر ہوگا تو ہوگا, لیکن اس کی کوئی خد و خال ہمیں ملک میں تو اس وقت تک ابھی تک وہ نظر نہیں آتے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی ساری چیزوں میں پڑ گئے ہیں. کبھی لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ظاہر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, لیکن ابھی تک پروونس کے مائنڈ سیٹ سے یا کسی بڑے شہر کے میونسپل مائنڈ سیٹ سے یا تو نکل نہیں پائے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ توقعات اتنی بڑھائی ہیں 100 دن کے حوالے سے, جو کہ غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ اب اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی 100 دن میں تو آپ نے پاکستان کا بالکل ہی ایک راستہ تبدیل کرنا تھا اور ایک نئی صبح کی آمد ہونی چاہیے تھی, ایسا نہیں ہوا. توقعات ریئلسٹک ہونی چاہیے, اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجنڈا کو بھی نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے. کچھ شعبے ایسے ہیں, جیسے پھر وہی بات ایک ریپیٹ نہیں میں ضائع کرنا چاہتا, لیکن فارسٹری کے حوالے سے صوبائی سطح پہ فارسٹری ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ جا کے ان کی اصلاح کریں اور ان سے کام کروائیں. اسی طرح یہ 50 لاکھ ہاؤسنگ کی, اگر پھر ٹورزم میں پرائم منسٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹورزم پالیسی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مائکرو ڈیٹیلز میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کوئی پیش رفت شروع کی ہے, مگر ٹورزم جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ لنک لینا ہے. مگر وقفے کے بعد اور بہت سارے معاملات, پنجاب کا ایک صوبہ بھی بنے گا, یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ فاٹا کو بہت جلد ضم کر دیا جائے گا. خیبر پختونخوا سے جو ناراض بلوچ ہیں ان کو بھی منایا جائے گا. تو یہ بہت ایک بڑے وعدے تھے. کیا پاکستان تحریک انصاف وہ سانچہ بنا پائی ہے جس کے تحت یہ سارے مکمل ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو 100 دن کا انہوں نے پلان پریزنٹ کیا ہے, تو اپوزیشن کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تنقید بھی کرے, مگر ایک کاؤنٹر پلان, ایک مثبت پلان بھی آپ سامنے لے کے آئیں کہ آپ سجیشنز دیں جی کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے. مگر آج اپوزیشن کچھ زیادہ خاموش رہی ہے, صرف مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان آیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو آج یہ تھا اور ہم سننا چاہ رہے تھے اور ہمیں خوشی ہوتی کہ ملک کے وزیر اعظم جنہوں نے اپنے لیے 100 دن کا ایک ٹائم مقرر کیا تھا, یہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی کارکردگی بتاؤں گا. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے, اس معاملے میں ہم اتنا آگے بڑھے ہیں, یہ ہم نے اچیومنٹ کی ہے. آج صرف انہوں نے پھر وہی اپنی باتیں دہرائی ہیں کہ منی لانڈرنگ یہاں سے ہوتی تھی, پہلے بھی پتہ تھا, یہاں ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے, پتہ تھا, ہم لا لے کے آئیں گے, ہمیں سب کو یہ باتیں پتہ تھی. کوئی ایسا ایک چیز بھی نظر نہیں. ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے اور ٹھیک کہی ہے کہ میں جب رات کو بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ مہربانی کریں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم کی طرح بیہیو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اور ان کی جماعت کو یہ ریلائزیشن ہو جائے کہ آپ وہ حکومت میں لوگوں کو گالی نہ دیں, لوگوں کے اوپر الزام نہ لگائیں, معاملات آگے لے کے جائیں, اگر کرپشن کس نے کیا ہے تو اسے لٹکائیں, لیکن صرف پاکستان کا امیج خراب کریں دنیا میں کہ یہاں صرف منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہاں چور اور ڈاکو بیٹھے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات جو میں نے بار بار کی, کبھی آپ نے ذکر کیا کہ میں لیجسلیشن کروں گا. جو حکومت اپنی ابھی تک پارلیمنٹ مکمل نہیں کر سکی, اپنی کمیٹیاں نہیں بنا سکی, ابھی تک ایک لیجسلیشن نہیں لا سکی, ابھی تک کمپوزیشن ہی مکمل نہیں ہے. یہ روز میں تھا کہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر کمیٹیز بنائی تھی, وہ کمیٹیاں بنانے میں ناکام ہوئی ہے, جو جس کے لیے بہت بڑا کام نہیں کرنا تھا. آج تک کوئی حکومت نے ایسا کام نہیں کیا, تو وہ نہیں کر سکے جہاں بیٹھے ہوئے. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بلوچ
जो सरदार हैं या बलोच जो लोग हैं उनको राजी करेंगे। आज इस पे हम आएंगे जावेद साहब, जो अपने वादों से ऑपोजिशन उतनी जिम्मेदार है, ऑपोजिशन उतनी जिम्मेदार है कमेटीज ना बनने की। अच्छा, इस पे हम आएंगे कि ऑपोजिशन कैसे जिम्मेदार है, मगर देखिए जो ओनस होता है वो तो हुकूमत के ऊपर होता है ना कि आप कमेटीज बनाएं। अगर आप कमेटीज ही नहीं बनाएंगे तो फिर जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी वो पेटी मामलात के ऊपर होगी। और दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान साहब की देखिए, जो उन्होंने अटेंडेंस की है, 28 पार्लियामेंट की सिटिंग्स हो चुके हैं, इजलास हो चुके हैं, उसके अंदर वो सिर्फ 7 बार गए हैं जी। 29% ये है अटेंडेंस, जिसको अगर आप कंपेयर करें पिछले दोनों वज़ीर आज़म से। क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप लोग? तो आप लोग तो साफ चले, शफाफ चले हैं, आप नए हैं। आप देखें ना कि वहां 5% और 4% नजर आता है। खाकान अब्बासी साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो अटेंडेंस थी, उनकी कितनी कैबिनेट मीटिंग्स थी। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि कितनी बेहतर अटेंडेंस है ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। और मैं ये इस बात को भी दुरुस्तगी करना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं कि जी फोकस नहीं है। आप गौर कीजिए, मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी इलेक्शन कैंपेन में एक जो सुर्खी या हेडलाइन आइटम थी वो ये थी कि जी सबसे जो अवलीन डेवलपमेंट है या बेहतरीन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और आज इस बात का वो जो 100 दिनों में हमारे अहदाफ जो अचीव हुए हैं उसमें आप देखिए कि वो जो जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में सेहत सहूलत प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था, उसको जो कौमी सतह के ऊपर फैलाने की जो है वो शुरुआत की गई है, उसकी बात आप देखें। किस तरह से तालीम का प्रोग्राम जो हमने दिया है और किस तरह से उसको हम जो है वाइडन करना चाह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उस पर क्या इकदाम लिए गए हैं उसकी बात हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है, जो वो इंक्लूजन प्रोग्राम है, वो जो स्टंटेड ग्रोथ की जो बात की है, उन सारी टूरिज्म की जो बात की है, नेशनल टूरिज्म अथॉरिटी माजरत के साथ ये तमाम पॉलिसीज तब होंगी जब पार्लियामेंट के जरिए हों। तो उनके अंदर या आप लोग कहते थे ना कि किचन कैबिनेट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप पार्लियामेंट को एक्टिव नहीं करेंगे, वहां पे आप कमिटीज ही नहीं बनाएंगे, तो फिर कानून साजी कैसे होगी? आपने प्लीज ये भी गिनवाएं, मेरे पास तो वो तादाद मेरे ज़हन में नहीं आ रही कि कितनी अभी तक कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। कैबिनेट मीटिंग्स कितनी हो चुकी हैं? कोई किचन कैबिनेट नहीं है, पूरा एक इश्तराक से फैसला करने वाला सिस्टम है मौजूद। और मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया, स्टंटेड ग्रोथ की जिस तरह बात हो रही थी, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अवलीन तरजीहात हैं और उन पे क्या क्या इकदाम हुए हैं, ये मैं चाह रहा हूं कि नाजरीन और आप ये मत समझें कि 100 दिन में 5 साल की कारकर्दगी हो जाएगी। 100 दिन में तो शांति होती है। ऑब्वियसली कोई समझ नहीं रहा। सलीम साहब बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर इतनी कारकर्दगी नहीं हो सकती, मगर जो इन्होंने कहा कि जी इनकी कैबिनेट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट से ज्यादा बड़ी है, तो काम तो चल रहा है। देखिए मनीष, 2-3 बातें जो है वो अर्ज करना चाहता हूँ। अभी वलीद भाई कह रहे थे कि हमने सेहत और तालीम के शोबे में बहुत काम किया है, हम किसी और का अपोजिशन का कहा नहीं सुनते हैं। चीफ जस्टिस साहब वहाँ गए थे, उन्होंने आके जो वहाँ की सेहत और तालीम के बारे में इरशादात फरमाए हैं, वो अगर हमारे तहरीक इंसाफ के भाई सुन लें या उन्होंने सुन लिया हो या उन्होंने पढ़ लिया हो, तो उन्होंने जो नक्शा खींचा है इन 2 शोबों का वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। तीसरी बात रह गई, बहुत बड़ा दावा था पुलिस के मॉडल होने का वहाँ। वो इस कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब कसूर में ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो दुनिया इधर से उधर हो गई थी, पूरी क़यादतें तमाम पार्टियों की समय बमय तरीके इंसाफ आके कसूर बैठ गई थी। लेकिन उसके बाद जब पेशावर में और मर्दान में वो वाक़या हुआ अस्मा का, उसके हवाले से वो मॉडल पुलिस कहाँ गई, और फिर जो उनके IG साहब जो थे, जो यहाँ पुलिस ठीक करने आए थे, वो भाग क्यों गए, क्यों इस्तीफा दे गए? वो ये सारी बातें जो है ये सवालिया निशान है। फोरेंसिक लैब भी नहीं है, वो भी लाहौर के अंदर है, वो आना पड़ा यहाँ पे सारा कुछ। जी मैं अर्ज करूं, ये सवालिया निशान मुनीज़े इसलिए है कि हर चीज को इनके दावों की रोशनी में देखा जा रहा है। आज ऐसे लगा जैसे नए सिरे से इमरान खान साहब ने 100 दिन का प्लान दिया है, क्योंकि हर चीज जो है उसमें चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं चूंकि विटनेस हूं इसका, वो चाइना गए थे, मैं उनसे 5 दिन पहले वापस आया हूं चाइना से। जो उनका गुर्बत मकाओ प्लान है वो कमाल का है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, जो उनका करप्शन का मॉडल है वो एनविएबल है, वो सब ठीक है। आज हम बैठ के इस वक्त असेस ये कर रहे हैं कि पिछले 100 दिन में क्या हुआ, आने वाले 200 दिन में क्या होना है। उसके लिए तो मेरे ख्याल से एक अलग प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि रियलिज्म का तकाजा ये है कि आप अपनी कामयाबियां, अपनी नाकामी, या जहां आप काम नहीं कर पाए जो तवक्को के मुताबिक था, उनको आप रीअसेस करें। मैं जल्दी जल्दी गिनवाने लगूं तो 10-12 चीजें तो मैं भी आपको गिनवाऊंगा। किधर गया वो सूबा जनूबी पंजाब का जो 90 दिन में बनना था, अब कह रहे हैं अगले जून में उसका एक मिनी सेक्रेटरीट वहां बन जाएगा। तो ये तो पिछली हुकूमतों में भी हुआ, किसी ने कहा वहां एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसके बाद कहा 200 अरब रुपया तो एक महीने में क्या वो वापस आ जाएगा।
जो सूबे की बात की है फरहान बुखारी साहब, उसके लिए तो प्रोविंसेस से इनको, जो पंजाब से इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी और फिर पार्लियामेंट से भी इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो इस वक्त इनके पास नहीं है। तो कैसे फिर ये सूबा बनेगा? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मजमूई तौर पे यही मसला है कि जो टारगेट्स, तवक्कुआत, वो लगता है कुछ अनरियलिस्टिक भी हैं। मसलन आज ये जो ये लिस्ट फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वेबसाइट पे भी है, लोगों को जाके देखनी चाहिए। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में फिर सवाल ये उठता है कि भाई आपके पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है नहीं। मसलन CRPC को अमेंड करने की जो बात हुई है, बड़ा अच्छा हदफ है, बहुत अच्छा टारगेट है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। कोर्ट्स पे जाके आप देखें, लोअर कोर्ट्स में कितना बैकलॉग है, वो कब तक क्लियर होगा, फिर ये लेजिस्लेशन आपसे किस तरह होगी, ये अहम सवाल। आप कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेशन पास कैसे करेंगे, सेनेट से कैसे पास करेंगे? नहीं है, देखिए नेशनल नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो फिर किस तरह होगा? अच्छा, और एक बार जाते जाते मैं एक चीज आपको अर्ज करूं कि की अचीवमेंट्स में, 6 बड़ी अचीवमेंट्स में ओवर एंड अबव 100 डेज एजेंडा, आखिर में लिखा हुआ है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। ये उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इस्लामाबाद शहर में निकल जाएं, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां गंदगी पड़ी हुई है, किधर क्लीन हो गया, किधर ग्रीन हो गया। रावलपिंडी का तो उससे भी बुरा हाल है। 100 दिन के अंदर नहीं हो सकता। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपने एक अहम मुद्दा उठाया है। तो फिर ये जावेद अब्बासी साहब, ये जो बात कर रहे हैं फरहान बुखारी साहब, और ये इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून हैं जो पास नहीं हो पाएंगे चूंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। मगर आपकी हुकूमत ने और आपकी पार्टी ने तो कहा था कि जी हम एक अलग सूबे बनाने के लिए तैयार हैं पंजाब में। तो अगर ये लेके आए बिल, तो आप इनको सपोर्ट करेंगे जनूबी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब के सूबे के लिए? देखें, ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सूबे तब बनाएंगे जब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए। एक है जो वैसे जो बाकी लेजिस्लेशन है, जो बाकी कानून साजी करनी है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जो सूबे का मामला है वो पहले एक प्रोविंशियल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास करके भेजेगी, फिर उस पर बात की जा सकती है कि क्या एक सूबा बनना चाहिए, क्या पूरे पाकिस्तान में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। ये सिर्फ इनका नारा था, इन्होंने वोट लेनी थी, इसके लिए ना कोई सीरियस मामला है, ना ये बात करेंगे। जब पहले यहाँ सेशन शुरू हुआ तो सारी जमातों ने, बिलखसूस हमारी जमात ने कहा कि अगर ये कोई अच्छा लेजिस्लेशन लेके आएंगे, अगर पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान में कोई निज़ाम को बेहतरी और किसी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आएगा, तो हम जरूर इसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने वो माहौल ही नहीं क्रिएट करने दिया है। वो ये माहौल क्रिएट करने के लिए इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। सेनेटर साहब, ये बताइए कि सही कह रहे हैं, अगर आपकी बात हम मान जाए कि इन्होंने माहौल क्रिएट नहीं किया, मगर आपकी पार्टी ने हमेशा से कहा कि जनूबी पंजाब जो है वो फायदेमंद रहेगा, आप इनको क्या सपोर्ट करेंगे इस हवाले से? जी, हम तो इनको सपोर्ट करने चाहते हैं, चाहेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये सपोर्ट ले ही नहीं रहे। मगर आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अच्छा वलीद साहब, करते हैं पोजीशन के साथ, ये बात करते हैं। जावेद साहब, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट सर, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। आई एम सॉरी, अब ये वॉइस का डिले आता है इन DSNG। वलीद साहब, बात ये है कि ये सारा कुछ आप तब कर पाएंगे जब आप सियासी क़यादत को, बाकी जो दीगर हैं, आप उनको साथ लेके चलें। आपने उनको बुरा भला कहा जिस तरह के वो बता रहे हैं, तो जाहिर है उनको आपने कटहरे में खड़ा कर दिया, तो फिर कैसे आप उनके साथ कोऑपरेशन करके हुकूमत चलाएंगे? बहरहाल जी, आने वाले वक्त में ये जो बहुत सी लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स हैं, उसमें देखें नेशनल असेंबली में तो मेजॉरिटी है, इशू आता है सेनेट में जाके, और सेनेट में PTI तीसरी सबसे बड़ी जमात है। मगर सिंपल मेजॉरिटी है ना आपकी नेशनल असेंबली में? सिंपल मेजॉरिटी तो है, और वो जो सादा जो कानून होता है, जो सादा अक्सरियत से मंजूर करवाना होता है, उसमें तो आप करवा लेंगे। इसमें हम तो नहीं कर रहे कि इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। और जहां तक आईनी तरामीम का ताल्लुक है, कोई नेशनल इंटरेस्ट का या कॉमन इंटरेस्ट का मामला हो, अब ये सारी बड़ी जमातों ने ये अपना जनूबी पंजाब के हवाले से जो है अपने मैनिफेस्टोज के अंदर और अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बात की हुई है। जिस तरह से अब आपने देखा कि अल्लाह ना करे, पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे, अब APS का वाकया हुआ तो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। तो ऐसे मौके आते हैं और ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें सारी नहीं, मगर क्या आप वो माहौल बना पाएंगे जनूबी पंजाब के सूबे के लिए कि जी जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए? फिर आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, आपको कमिटीज बनानी पड़ेंगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी ऑपोजिशन से। एक्सक्यूज मी जी, मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह ये अगर थोड़ी इस वक्त खिंचाव है भी, तो इन अहम मामलात के ऊपर
ہم اس سے اوورکم کر کے, اور اچھا اپوزیشن والے اگر کہتے ہیں آگے کہ جی ہم ہر اچھے اقدام کو سپورٹ کریں گے تو یہ ان کا بھی امتحان ہوگا. چلیں ادھر ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ہو جائے, اور اگر کسی نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کون ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب, جس طرح کے ولید صاحب بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ماحول بنا سکتے ہیں آگے جا کے کہ جو بڑے ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز, اس کے اوپر سب ایک ہی پیج کے اوپر آ جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, ممکن ہے؟ دیکھیے میں تو صرف اس کو جج کر سکتا ہوں اسی صورتحال میں جو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر کارروائی کو دیکھیں اور تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں, جو ان کے سپوکس پرسن ہیں, ان کے رویے کو دیکھیں, میں آپ کو درجن بھر نام دے دیتا ہوں, تو جس طرح کے فساد ہوئے ہیں وہاں پر, جس طرح کا ہولیگنزم ہوا ہے وہاں پر, وہاں آپ یہ توقع رکھیں کہ ون فائن مارننگ یا تو اپوزیشن اٹھے گی اور وہ کہے گی آئیے جناب ہم سے مدد لے لیں, یا آپ ان سے یہ توقع رکھ رہے ہوں کہ یہ کہیں گے کہ نہیں یار ہم تو آپ کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے. یہ تو ہونے والا نہیں ہے. ایک میرا جملہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے سینٹ میں جو بدمزگی ہوئی, اس کے بعد یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک وزیر کو سینٹ میں داخلے پر پابندی لگ گئی, تو اس کا ریاکشن یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا سیریس نوٹس لیا اس کا, اور یہ کہ منسٹروں سے کہا کہ جا کے آپ بات کریں سینٹ کے چیئرمین سے. فرحان بخاری صاحب, چونکہ آپ اکانومی پہ لکھتے ہیں, ویری ویری بریفلی, جو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیسے کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لا سکتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کر سکتے ہیں, اور انہوں نے پہلی دفعہ بلیک مارکیٹ اکانومی کی بھی بات کی, اسمگلنگ کی بات کی کہ اس کے اوپر بھی روک تھام ہو سکتا ہے. مگر میں بھی اس ملک کے اندر صحافت اب کافی عرصہ ہو گیا کرتے ہوئے, اسمگلنگ کے اندر تو پاکستان کی جتنی بھی مقدس گائیں ہیں سب اس کے اندر ملوث ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت یکدم کیسے کر دے گی سب چیز؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ اس وقت مجھے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا, اور ملک میں جیسی بے یقینی کی کیفیت ہے اس پس منظر میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. میرا خیال میں ذرا پاؤں اپنے زمین پہ رکھ کے اور کوئی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور ریئلسٹک ٹارگیٹس کی ضرورت ہے. اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ ڈی چوک میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مظاہرے کی کیفیت ہو رہی ہے, ڈی چوک سے نکل کر پارلیمنٹ کی طرف آئیں اور یہ حکومت کو سنبھالیں جس طرح سنبھالنا چاہیے. اگر شاہ محمود صاحب ایک ٹربل شوٹر کی طرح ایکٹ کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں, حالات ایسے ہیں کہ اپوزیشن ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی تاکہ بڑے معاملات جو ہیں. میں ایک اور نام ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آئی تھنک اسپیکر اسمبلی جو ان کا عہدہ ہوتا ہے اسد کیسر صاحب, وہ بھی اپنے عہدے کی وجہ سے بھی اور شخصیت کی وجہ سے بھی وہ بھی ایک جس طرح یہاں صادق صاحب نے اپنے کیا. یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا, جب تک وزیر اعظم صاحب نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اب ملک کا سربراہ ہوں اور مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت میں مبنی ہو. جب ملک کے وزیر اعظم صاحب نہ چاہیں کہ جناب اس ملک میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ میں پارلیمنٹ کو عزت دوں, جو میں نے وعدے کیے تھے کہ میں پارلیمنٹ میں آگے پارلیمنٹیرین کے سوالوں کا جواب دوں گا اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آؤں گا, اگر وہ چاہیں کہ کمیٹیز اپنا رول پلے کر سکے اور کمیٹیز کی کارکردگی نہ بڑھائے, اس وقت تک کوئی بھی ٹربل شوٹر اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں جو وزیر آ کر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میٹنگ میں اگر ان کو شاباش دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے بڑا واہ واہ کہ آپ نے پوری اپوزیشن کو ساتھ آج آپ نے دنگا فساد کیا ہے, تو اس سے میں چیزوں کو بہتری ٹھیک ہے, تو ماحول بنانا پڑے گا, پاکستان کی بہتری کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. سب لیڈ لیں, وہ الزام نہ لگائیں, ماحول پیدا کریں تاکہ ملک کی چیزیں آگے جائیں. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. جاوید عباسی صاحب بہت بہت شکریہ, ولید اقبال صاحب بہت بہت شکریہ, سلیم بخاری صاحب, فرحان بخاری صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اگر گڈ گورننس ہونی ہے تو پھر آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا اور آپ کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کو آپ کو مزید مضبوط کرنا پڑے گا. کچن کیبنٹ یا بڑی کیبنٹ سے شاید معاملات حل نہ ہوں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.